أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود۔ محرم الحرام کی مناسبت سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں چند گزارشات کی تھی۔ اس سے متعلقہ بعض باتیں اگرچہ وہ ہو چکی ہیں، اس پر کچھ بات بھی کی جا چکی ہے، مزید کچھ جو بقایا رہتا ہے وہ، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، آپ کے اصحاب، آپ کے تربیت یافتہ لوگ، ان سے متعلقہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ خاص طور پر ہمارے ہاں جو ایک ابہام پیدا کیا جاتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعلقہ، ان کی زندگی سے، ان کے باہمی مسائل سے، امت کے درمیان جو تفرقہ، جو نفرت، جو تقسیم، جو بانٹ ڈالی جاتی ہے، اس پر چند گزارشات انشاءاللہ ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے اسلام دین جو ہمیں دیا ہے، ہمارے لیے پسند کیا ہے، وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہمیں یہ بات قطعاً نہیں بھولنی چاہیے کہ شاید اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی ہے، دنیا میں بھیجا ہے، تو زندگی گزارنے کا کچھ طریقہ بتلایا ہے اور کچھ نہیں بتلایا۔ اس غلط فہمی کا ہمیں قطعاً شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، تخلیق کی ہے، ہم اس کی خلقت ہیں۔ ہماری جمیع ضروریات دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت درپیش ہو سکتی ہے وہ اللہ نے پیدا کی، اور جو ضروری چیزیں ہیں ہماری زندگی سے ڈائریکٹ تعلق رکھتی ہیں، ہمیں اپنی زندگی کو آسان بنانے میں مدد دیتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دی۔ اللہ رب العالمین نے اونٹ کی مثال دی ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کتنا بڑا جانور، انسان اس کا ایک پایا نہیں اٹھا سکتا، ایک بازو، ایک ٹانگ نہیں اس کی اٹھا سکتا، اتنا کمزور انسان اس کے مقابلے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی تخلیق کر کے انسان کے لیے مسخر اس کو اس طرح کر دیا کہ اس کے ناک میں نکیل ڈال کر چھوٹے بچے کے کندھے پر اس کی رسی رکھ دیں، وہ پیچھے پیچھے چلتا جائے۔ بے شمار نشانیاں اللہ رب العالمین نے اس جانور میں انسان کے لیے رکھی۔ ہوا اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے مسخر کی ہے، سورج چاند کی ہیں، اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی تخلیقات ہے، انسان ان تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن کیا وجہ اور کیا بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی زندگی اس کے طریقے پر گزارنے کی بجائے ہم اپنی چیزوں کو اس میں شامل کر لیتے ہیں، عملی طور پر یہ بات بیان کرتے ہوئے اپنی زندگی کو سر انجام دیتے ہیں، گزارتے ہیں کہ کہیں اللہ نے ہمیں زندگی تو دی ہے لیکن گزارنے کا پورا طریقہ نہیں دیا۔ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں یہ زندگی دی ہے، دنیا میں بھیجا ہے، تخلیق کیا، پیدا کیا ہے، تو ہماری جمیع ضروریات بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ پیدا کی۔ ہاں، یہ اللہ رب العالمین کی مشیت ہے، اس کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو با اختیار زیادہ بنا دیا، کسی کو اختیار میں کمی کر دی، کسی کو طاقت زیادہ دے دی، کسی کو سلطہ دے دیا، کسی کو حاکمیت دے دی، بڑا بنا دیا، کسی کی بات سنی جاتی، کسی کی کم ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے، کوئی بہت مالدار ہے، کوئی کم ہے، اس کی تقسیم پر نشانی نہیں، انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، نشان نہیں لگایا جا سکتا۔
اور یہ بھی اللہ رب العالمین کی جو تخلیق کی خوبصورتی ہے وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ معاشرات چل سکے، آپس کے اندر معاملات بہتر طریقے سے کر سکے۔ اگر سب کا سٹیٹس ایک جیسا ہوگا تو کیا خیال ہے معاشرہ چل سکے؟ کوئی بھی سٹیٹس ہو، چھوٹا ہے، کمزور ہے، غریب ہے یا امیر ہے، سارے ہی اگر حاکم ہوں، حکومت کرنا چاہتے ہوں اور حکومت بھی ہو، کیا خیال ہے دنیا کا نظام چل سکتا؟ اللہ رب العالمین نے مکمل ضابطۂ حیات دین اسلام کو بنایا، جو ہمارے لیے منتخب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا بھی پابند بنایا ہے کہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی کام ہے، چاہے تمہاری خوشی ہے چاہے تمہاری غمی، اس کو تم نے دین کے معیار پر پرکھ کر پھر پورا کرنا۔ اگر تمہاری خوشی ہے اس کے اندر دین معیار نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں۔ اگر تمہاری غمی ہے اس کے اندر دین معیار نہیں ہے، تب بھی وہ قابل قبول نہیں۔ محرم الحرام کی مناسبت سے ہم نے کئی ساری چیزیں دیکھ لی۔ گزشتہ جمعے میں تاریخی اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی تھی، ذہن میں لے کر آئیے گا۔ اختتامی جو کلمات تھے خلاصہ کے طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے محرم الحرام کی قطعاً ایسی کوئی مناسبت نہیں رکھی جو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اس پر واضح حدیثیں موجود ہیں۔ بدھ والے دن کچھ باتیں اس پر ہم نے کی ہیں۔ مزید ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اور اتنے بڑے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کو غیر اہل اسلام سے جوڑا۔ آپ علیہ السلام نے 4 چیزوں سے متعلق آگاہ کیا ہے کہ میری امت کے اندر وہ 4 چیزیں رہیں گی، اسلام لانے کے باوجود وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں، جبکہ وہ غیر مسلم کی ہے، مسلمان وہ کام نہیں کرتا، لا یترکوہن، یہ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا فخر کریں گے اپنے حسب پر، اپنے نسب پر، اپنے بلندی پر، میں فلاں قبیلے کا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں۔ الفخر من الاحساب، ان چیزوں پر باتیں کریں گے، گفتگو کریں گے، اپنا معیار یہ رکھیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے معیار کیا رکھا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے معیار کو اپنے تقوی کے مطابق پرکھے، اپنے اس پر فخر نہ کرے کہ میں فلاں حسب کا ہوں، فلاں نسب کا ہوں۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جس قبیلے سے پسند کیا ہے وہ بنو ہاشم کا قبیلہ ہے، اس قبیلے سے بہتر کوئی قبیلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ علیہ السلام کا وہ قبیلہ ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، آپ کے خونی رشتہ دار ہیں، لیکن اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اسلام نے ان کو بلند مقام نہیں دیا۔ ہاشم میں ہونے کی وجہ سے، بنو عبد المطلب سے ہونے کی وجہ سے، اصفہان کنانہ میں سے ہونے کی وجہ سے، بنو اسماعیل میں سے ہونے کی وجہ سے ان کا مقام اور مرتبہ اور معیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اسلام قبول نہیں کیا۔ اسلام محمد رسول اللہ پر نازل جو اللہ نے کیا، آپ کی جو اتباع اور پیروی جس نے کی وہ جس بھی قبیلے سے ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے نسب پر طعن کرنا بھی نہیں چھوڑو گے۔ یہ دوسری بات ہے، دوسرے سے متعلق، ہاں میں فلاں قبیلے سے ہوں، پہلی بات فخر، دوسری بات دوسرے پر نسب کرے گا، طعن کرے گا، اس کے نسب میں گفتگو کرے گا، بات کرے گا، ہاں یہ چھوٹی ذات کا ہے، اس کی ذات یہ ہے، اس کی بات یہ ہے، اس کا قبیلہ یہ ہے، یہ ایسا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ یہ ہندوؤں کی رسم و رواج تو ہے، اسلام کی نہیں ہے، غیر مسلم کی تو نہیں ہے، اسلام کی نہیں ہے، مسلمان کی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی ہمیں کی ہے کہ اسلام لانے کے بعد 4 ایسی چیزوں سے تم اپنے آپ کو نہیں بچا سکو گے، چھٹکارا حاصل نہیں کر سکو گے۔ ہاں جو مسلمان ہے، اسلام کا پابند ہے، شریعت پر اپنی زندگی کو چلانے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کر رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں بتائیں، فخر کرے گا اپنے حسب پر، طعن کرے گا دوسرے کے نسب پر، اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نوحہ بھی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ نوحہ کرے گا، نجوم کے ساتھ، ستاروں سے وہ استسقا مانگے گا، مدد مانگے گا،
بارش مانگے گا، ان سے اپنے معاملات کی سر انجام دہی کی التجا کرے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں مسلمان ہیں، الاستسقاء بالنجوم، اس کا عملی طور پر ہم مظاہرہ دیکھتے ہیں۔ عرب کے اندر بھی یہ مزاج تھا، قریش بھی یہی کام کرتے تھے۔ کون سا؟ یہ ستارہ آ گیا، اب یہ طلوع ہو گیا ہے، یہ طلوع ہونے کی وجہ سے اب یہ کام ہوگا۔ فال نکالنا بھی جس کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں معاملہ کیا ہے؟ سڑک پر بہت سارے ہمیں اشتہارات نظر آ جاتے ہیں، لوگ اپنا پتھارا لگا کر، اپنی چٹائی لگا کر بیٹھے ہوئے، کس لیے؟ میں فلاں کا ہاتھ دے کر اس کے ستارے بتاتا ہوں۔ اس کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ اخبار اور جرائد اردو زبان میں ہمارے پاس جو آتے ہیں، ان میں خاص ایک صفحہ بنا ہوتا ہے، آئیے ستارے دیکھیے، آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں، آپ کا ستارہ کیا کہتا ہے، فلاں کا ستارہ گردش میں اس طرح کا مضمون قائم ہوتا ہے۔ معاشرہ کون سا ہے، قوم کون سی ہے، ملت کون سی ہے، ملک کون سا ہے، رہنے والے کون سے ہیں، حکومت کون سی ہے، کہنے کو مسلمان ہیں لیکن معاملات کون سے ہیں؟ الاستسقاء بالنجوم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاہلیت کے یہ کام ہیں، نجوم سے، ستاروں سے مدد طلب کرنا اسلام والا نہیں کرتا، لیکن ہمارا معاملہ الٹ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات من و عن سچی اور کھری ہے، ہم یہ معاملہ سر انجام دیتے ہیں اور اس کو ہم بڑا بھی نہیں سمجھتے۔ اگر اتنی بات ہے، جو ستارے دیکھنے والا ہے وہ اپنے ستارے کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ اس کے ستارے کب ہلتے، وہ کب مالدار ہوگا؟ اگر اتنا ہی بڑا ہے تو وہ ملک کا حاکم کیوں نہیں بن جاتا؟ وہ سڑک کنارے کیوں بیٹھا ہے؟ اگر ہم اپنی عقل کو سامنے رکھ کر اس معاملے کو اگر سمجھنا چاہیں تو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اتنا ہی یہ بڑا توچہ ہوا ہے، اتنا ہی زیادہ ستاروں کا اگر یہ علم رکھتا ہے تو پھر اس کو تو سڑک کنارے نہیں ہونا چاہیے، اس کو تو میرے مال اور میرے پیسوں کی محتاجی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے پاس تو اتنا مال ہونا چاہیے کہ یہ بانٹتا پھرے، تقسیم کرتا پھرے، پھر بھی ختم نہ ہو۔ ملک کے خزانے اس کے پاس ہونے چاہیے، دنیا کے خزانے اس کے پاس ہونے چاہیے، کیونکہ ستاروں کا علم جانتا۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے راستے جاننے کے لیے ستارے رکھے، چاند راستہ بتاتا ہے، ستارے راستے بتاتے ہیں، سمت کا تعین کرتے ہیں۔ یہ علم درست ہے، اس کو سیکھا جا سکتا ہے اپنی منزل کو آسان کرنے کے لیے، لیکن ان سے مدد طلب کرنے کے لیے یہ ستارہ طلوع ہوا تو میں یہ کام کروں گا، یہ غروب ہو گیا تو اب میرے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا۔ ہم کالی بلی کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے ہیں، راستہ کاٹ گئی، گاہک دکان پہ پہلا ادھار آ گیا، آج پہلا ہی ادھار ہے، دن بھر کیا ہوگا؟ ہمارے عقیدے کے اندر بھی یہ مسائل موجود ہیں، یہ سارے اس کے ضمن میں چیزیں آتی ہیں، مستقل موضوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 چیزیں بتلائی، چوتھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نوحے سے متعلقہ کہی ہے۔ اور پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ النائحہ کیا ہے؟ النیاحہ اور النائحہ کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق وضاحت کی ہے دوسری حدیث میں، یہاں نہیں، دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کی ہے، وہ جو اپنے نقصان پر واوے نہ کرے، کسی بھی نقصان پر، اپنے گلے کو پھاڑے، اپنے چہرے کو پیٹے، ضرب الخدود، چہرے پر مارے، ضرب لگائے، اپنے سینے پر مارے اور اپنے سینے کو چاک کرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور اس کے الفاظ، اس کی پکار جاہلیت والی ہو، اسلامی نہیں ہو، یا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کی۔ اور اس میں خاص طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ ہیں النیاحۃ اذا لم تتب قبل موتها، یہ مؤنث کے الفاظ ہیں، یہ صیغے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے استعمال کیے ہیں۔ اذا لم تتب قبل موتها، اپنی موت سے، وہ عورت جو نوحہ کرتی ہے وہ اپنی موت سے قبل اگر توبہ نہیں کرتی، اللہ رب العالمین اس کو تار کھول کر ایک قمیص پہنائے گا، اللہ رب العالمین اس کو خارش زدہ لباس پہنائے گا اور وہ جہنم کا لباس ہوگا۔ یہ اتنی بڑی وعید ہے، نوحہ کرنے پر اتنی بڑی وعید ہے۔ اور ہم نے دیکھا، سنا، سمجھا بھی، لیکن سمجھا نہیں سکے کہ لوگ اپنی سواریوں پر بھی یہ نوحے لگاتے، اپنے گھروں کے اندر بھی یہ نوحے لگاتے۔ یہ مخصوص جو دن گزرے ہیں، رسول اللہ نے صرف اس کی بات نہیں کی،
میں نے پچھلے جمعہ میں ایک بات کہی تھی کہ ہم جو اپنے معاشرے میں محرم الحرام کو دیکھتے ہیں، اس کا کتاب و سنت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ کتاب و سنت سے وہی تعلق ہے جو پچھلے جمعے بیان ہو چکا ہے۔ رسول اللہ اور آپ کے اصحاب کا جو عمل تھا وہ وہی تھا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ایسی سرایت کر چکی ہیں کہ بارہا ان کے نشاندہی کرنے کے باوجود ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دے پاتا، ہمارا ایمان اس مقام پر نہیں ہوتا، اس بلندی پر نہیں ہوتا، ایسا مضبوط نہیں ہو سکتا کہ ہم کس سے بات کر سکیں، کسی کو سمجھا سکے، کسی کو کچھ کہہ سکے۔ ہاں، عدم برداشت ہے، دلیل سے خالی گفتگو ہے، مناظرہ اور مناقشہ صرف پسند اور ناپسند پر ہے، لیکن اللہ کا دین، محمد الرسول اللہ کی شریعت اپنا اصلی جو مقام اللہ نے دیا ہے اس سے نہیں ہٹ سکتی، وہ اپنے اصلی مقام پر موجود ہے۔ شریعت، دین جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ وہی ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے محمد الرسول اللہ پر اتار دیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو سکھا دیا۔ اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں ہو سکتی۔ النیاحۃ کیا ہے؟ پیٹنا، رونا، کوئی بھی نقصان ہے، چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو، اس سے متعلقہ کوئی بات کہنی، اور اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ تعلیم ہے اسلام کی، یہ زبان ہے قرآن کی، یہ کلام ہے اللہ رب العالمین کا۔ اللہ امتحان لیتا ہے، ابتلاء آتی ہے، اختبار ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ تم میں سے امتحان لیتا ہے، کس چیز کا؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف طاری ہے، خوف میں سے کوئی چیز تم پر موجود ہے۔ وَالْجُوعِ، بھوک ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، تمہارے مال کم ہو رہے، نفس کم ہو رہا ہے، تمہارا کوئی چاہنے والا ہے، پیارا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تم سے چھن جاتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، یہ انفس ہے، انسانی نفس کا چلے جانا۔ مال ہم شاید سمجھتے ہیں نقصان صرف مال ہے، اللہ نے اس کو بھی گردانا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مال چھن گیا، مال کا نقصان ہو گیا، گر گیا، گم ہو گیا، کسی نے چھین لیا، کوئی زیادتی ہو گئی، اس کا نقصان ہے۔ والانفس، کوئی چاہنے والا ہے، والد ہے، والدہ ہے، اولاد میں سے ہے، گھر والوں میں سے ہے، رشتہ داروں میں سے ہے، کوئی بڑی محبت کرنے والا ہے، وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ والانفس والثمرات، اس کے علاوہ کوئی چیز ہے، کوئی ثمرہ ہے، کوئی پھل ہے، کوئی نیکی ہے، کوئی نعمت ہے اللہ کی، وہ چھن جاتی ہے۔ وبشر الصابرین، اللہ کہتا ہے یہ صبر کرنے والے بن جائیں، ان کو بشارت دے دو، بتا دو ان کا عمل کیسا ہونا چاہیے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کوئی بھی مصیبت ہے ان میں سے یا ان کے علاوہ ہے جو اللہ رب العالمین نے گردانی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی مصیبت کسی مسلمان پر آتی ہے، وہ صابر اور شاکر رہتا، وہ اپنے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں کرتا، اس پر ٹھہرا رہتا ہے۔ اور پھر کہتا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی اولاد ہے ابراہیم علیہ السلام، صحابی رسول، 18 ماہ ہے کم و بیش، بعض سیرت نگاروں نے یہی تاریخ لکھی ہے، عمر لکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ہے، آپ کے ہاتھوں پر آپ کا بیٹا ہے، اولاد ہے۔ ابراہیم بیٹا ہے، بیٹا پہلے بھی چلے گئے، اب پھر ابراہیم جا رہا ہے، بیٹیاں ہیں۔ آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر آنسو نظر آتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، جھڑی بندھی ہوئی ہے۔ صحابہ دیکھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے تو ہمیں منع کیا تھا۔ آپ علیہ السلام بیٹے کی وفات پر، بیٹا آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس کی تدفین پر آپ کے آنسو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ رب العالمین نے قدرتی ابدی جو محبت باپ کی بیٹے کے ساتھ رکھی ہے یا بیٹے کی باپ کے ساتھ رکھی ہے، یہ اس کا نظارہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اللہ نے جو کیا ہے، اللہ رب العالمین کا جو عمل ہے، جو کام ہے، میں اس پر راضی ہوں، لیکن بحیثیت باپ میری بیٹے کے ساتھ یہ محبت ہے، اس کا تقاضا ہے کہ میں ان کو روکنا بھی چاہوں تو روک نہیں سکتا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے جس طرح کے الفاظ تھے، آپ علیہ السلام نے اس بات کو کلیئر کر دیا، واضح کر دیا، آنسو جاری ہو جانا بڑی بات نہیں ہے،
یہ محبت کا پیغام ہے، یہ انسیت ہے، یہ لگاؤ ہے، یہ تعلق ہے، یہ آپس کا تعلق جو انسان کا انسان کے ساتھ اللہ نے رکھا ہے، جو نسب کے اندر اللہ نے رکھا ہے، جو حسب کے اندر اللہ نے رکھا ہے، جو خون کے اندر اللہ نے رکھا ہے، جو رضاعت کے اندر اللہ نے رکھا ہے، یہ وہ رشتہ داری کا تقاضا ہے کہ انسان کے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے منع نہیں کیے، لیکن الفاظ کیا سکھائے؟ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کی طرف پلٹ گیا۔ ہم اس کی رضا پر راضی ہیں، اللہ نے جو تقدیر لکھ دی ہے اس پر ہم راضی ہیں، کوئی طعن نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی سب نہیں، کوئی شتم نہیں، کوئی بری بات نہیں، کوئی الفاظ نہیں، کوئی ایسے جملے کاش اللہ وہ کوئی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کوئی قطعاً جملے نہیں کہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ رب العالمین نے یہ تعلیم دی، رسول اللہ نے عمل کر کے دکھا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرتے ہیں، قبر مبارک پر بیٹھی ہے، اپنے کسی رشتہ دار کی قبر پر ہے، بیٹا ہے غالباً۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بتلاتے ہیں، خاتون صبر کر۔ کہتی تمہیں کیا پتا کیا ہوا ہے، میں جانتی ہوں میرا غم ہے، میری تکلیف ہے، مجھے مصیبت ہے، میں مشقت میں ہوں، تم کیا جانو۔ احساس ہوتا ہے کہ کہنے والا کون تھا، دوڑی چلی آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے پتا نہیں چلا آپ تھے، آپ کی آواز تھی، آپ کا پیغام تھا، آپ کی دعوت تھی، میں غم سے نڈھال تھی، نہ پتا کر سکی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر وہی ہے جو اذیت پر، مشکل پر، مصیبت پر کر لیا جائے، بعد میں تو آ ہی جاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین نے سسٹم رکھا ہے، نظام رکھا ہے، انسان کے دل کو ڈھارس بن جاتی ہے، ورنہ کوئی اپنے باپ کو دفن نہ کرے، کوئی اپنی اولاد کو زمین میں نہ گاڑے، کوئی اپنے کسی چاہنے والے اور پیارے کو دفن نہ کرے۔ اللہ نے نظام اس طرح کا رکھا ہے، سسٹم ایسا رکھا ہے، انسان کے جسم سے اس کی روح کا تعلق ختم ہوتا ہے، اس کا جسم تھوڑی دیر بعد اکڑتا ہے، رنگ بدلتا ہے اور پھر سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے نظام رکھا ہے، انسان کو وہ سسٹم دیا ہے، اس سسٹم کے تحت وہ سب کچھ کرتا ہے۔ کیا کوئی اس چیز پر قادر ہے کہ وہ اس سسٹم کی نفی کر سکے؟ کتنا عرصہ ہم نے کولڈ سٹوریج بنائے ہیں، سرد خانے موجود ہیں، کتنی مدت تک ہم اس کو سنبھال سکتے ہیں، کتنے کیمیکل لگا لیں گے، آخر ایک دن، آخر ایک دن، آخر ایک دن وہی ہے جو اللہ نے تخلیق کیا، وہی نظام فالو کرنا پڑے گا، اسی سسٹم کے اندر آنا پڑے گا جو اللہ نے دیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے احسان کیا ہے، انسان کا دل مندمل ہو جاتا، اس کا زخم جو گہرا جتنا بھی ہو اس کو مرہم اور پٹی سے بھر دیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر وہی ہے، صبر وہی ہے جو اذیت پر، مشکل پر، مصیبت پر کر لیا جائے، بعد میں پھر وہ صبر نہیں کہلاتا۔ اور اللہ رب العالمین نے الفاظ کیا سکھائے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بندہ جب اس بات کو سمجھ لے، پہچان لے، پرکھ کر لے کہ اللہ رب العالمین کی چیز تھی، اللہ نے دی تھی، اللہ نے نوازا تھا، اللہ نے لی تھی، اسی کی طرف پلٹ گئی۔ میں دنیا میں آیا ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میرے استعمال کی چیزیں، میرے مسخر جو میرے ساتھ اللہ نے کی ہیں، وہ بھی ساری کی ساری اللہ کی طرف ہی جانی ہے۔ انسان کو تسلی اور سکون ہو جاتا ہے، اور یہی کتاب و سنت کی دعوت ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہ لہ الحکم والیہ ترجعون، ہر چیز نے ہلاک ہو جانا، تباہ ہو جانا ہے، الا وجہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ، اس کے چہرے کے علاوہ، اس کی ذات کے علاوہ، لہ الحکم والیہ ترجعون، حکم اس کا، چلتی اس کی، اسی کی طرف سب نے پلٹ کر جانا ہے۔ انسان اپنے آپ کو جب یہ بات سمجھا لے تو پھر کتاب و سنت سے ہٹ کر عمل نہیں کرتا۔ یہ نوح سے متعلقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ہم اپنے معاشرے میں جو چیزیں دیکھتے ہیں قطعاً اسلامی نہیں ہے، اللہ کی تعلیم نہیں ہے، محمد رسول اللہ کا عمل نہیں ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہے، اور چچا ہونے کے ساتھ ساتھ دودھ شریک بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک ہیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بھائی بھی ہیں، چچا بھی ہیں، اور ہم عمر ہونے کی وجہ سے دوستی بھی گہری ہے، بچپن گزرا، کھیلے کودے، احد میں شہید ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی آتی، بھتیجے بھائی کا چہرہ تو دیکھنے دو۔ پھوپھی جان نہیں، میں آپ کو چہرہ نہیں دیکھنے دوں گا۔ وعدہ کیا لیتے ہیں، بات کیا ہوتی،
اٹھائیے سیرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے اپنے خاندان سے متعلق۔ امیر حمزہ چچا موجود ہیں، احد میں ان کی شہادت ہو چکی ہے، مسلح ہو چکا ہے، لیکن پھپھی کو چہرہ کیوں نہیں دیکھنے دیتے؟ ڈر ہے، خوف ہے کہ پھپھی کی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکل جائیں بھائی کے غم میں جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ اور پھپھی وعدہ کیا کرتی ہے؟ دیجئے میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جو اہل اسلام کا نہیں ہے، میں کوئی ایسا عمل اور فعل نہیں کروں گی جو تیری تعلیم کے خلاف ہو، اللہ کی وحی کے خلاف ہو، ایسا کوئی کام نہیں کروں گی، کوئی الفاظ نہیں کروں گی، گریبان نہیں کھولوں گی، اپنے سر سے دوپٹہ نہیں اتاروں گی، بال نہیں کھولوں گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پھپھی جان یہ وعدہ کرتی ہیں تو پھر بہن اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، بنو ہاشم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا غم کسی کو ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی ہجرت ختم ہوئی ہے، بدر کے بعد احد کا میدان ہے اور اتنا بڑا نقصان۔ ہم اپنے کسی نقصان پر اگر اس طرح تعلیم دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جی غم ہے، غمی میں آواز بلند ہو گئی، کوئی بات نہیں، غم میں تھے نہیں پتا چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو امت کو آپ نے دی ہیں وہ آپ کے گھر سے ملتی ہیں، آپ کے خاندان سے ملتی ہیں، آپ کی ذات سے ملتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہم اب ان تعلیمات کو بھول چکے ہیں، ان سے کوسوں دور جا چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بھی ان فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں جو فتنے ہمارے ایمان کو کھا جاتے ہیں، ہمارا ایمان نہیں بچتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو کرنے والوں سے متعلقہ لیس منا کے الفاظ استعمال کیے، خواہ مرد ہے خواہ عورت ہے، کوئی بھی ہے، کسی بھی غم میں مبتلا ہے، کتنا بھی بڑا غم ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی اولاد کا غم تھا، دنیا میں اللہ نے دکھایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے خاندان کا تھا، دنیا میں اللہ رب العالمین نے دکھایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ازواج کا غم تھا، دنیا میں اللہ نے دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ساتھ دینے والا جو مقام تھا وہ جب وحی کا نزول تھا، اس وقت جس نے ساتھ دیا تھا آپ سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی زندگی میں فوت ہوئی تھی، آپ کی تعلیم سے کوئی ایسی بات ملتی ہو، حالانکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اپنی ازواج میں امہات المومنین میں سب سے زیادہ، لیکن معاملہ کیا تھا؟ یہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بکری ذبح کرتے ہیں یا سالن کوئی اچھا بنتا ہے، کوئی چیز اس طرح کی آتی ہے تو خدیجہ کی سہیلیوں کو ضرور بھیجتے ہیں۔ یہ محبت کا معیار ہے۔ خدیجہ دنیا سے جا چکی ہیں اور مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ جس وقت پوری دنیا نے محمد رسول اللہ کی مخالفت کی، زوجہ گھر والی خدیجہ آپ کے ساتھ کھڑی تھی، آپ کے پشت پر کھڑی تھی۔ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ خیر خواہی کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، امانت کے امین ہیں، دیانتدار ہیں، سچی کھری بات کرنے والے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تسلی دیتی، بیوی تسلی دے رہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری زندگی خدیجہ اور اس کی سہیلیوں کو یاد رکھتے۔ کس لیے اکرام اور احترام کس لیے ہے؟ خدیجہ زوج رسول ہیں، ام المومنین ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کی سہیلیاں خدیجہ کی نسبت کی وجہ سے آپ احترام کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایک چیز مثال کے ساتھ ہمارے سامنے رکھی، ایک ایک چیز، کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم سے مخفی ہو، پوشیدہ ہو۔ رسول اللہ کی پوری زندگی ہے، آپ کے اصحاب کی پوری زندگی ہے، آپ نے جو تربیت اور ٹریننگ کی وہ ہمارے سامنے۔ سیدنا ابو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابو موسیٰ اشعری، ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے ہیں، اپنے گھر کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو جاتے ہیں، کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ جیسے بس ابھی رخصت ہو جائیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی آواز بلند کرتی ہے، روتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بات کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں، لیکن طبیعت اجازت نہیں دیتی، کمزوری۔ آپ کے بیٹے اس حدیث کے راوی، گھر کی بات ہے، ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ رب العالمین نے تربیت کی، تعلیم دی، مقام معیار سب الگ ہے، لیکن ابو موسیٰ تو صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ،
وہ تو عام بندے، مقام نبی والا نہیں ہے، نبی کی جماعت ہے، آپ کے شاگرد ہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت بیماری میں، کمزوری میں بات گفتگو کرنا چاہتے نہیں کر سکتے، طبیعت سمجھتی ہے، روح بہو صحت ہوتے ہیں، سب سے پہلا کام کیا کہتے ہیں؟ اپنی بیوی کو کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری کا گھر ہے، رسول اللہ کی تعلیم کے خلاف کوئی عمل نہیں ہوگا، ہے میری گھر والی زوجہ، یہ جو تو نے کام کیا تھا اسلام کے خلاف، جس کی ہم نے اتباع پیروی کی ہے، جس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اس کی تعلیم کے منافی یہ بات ہے، ایسا میرے گھر میں نہیں چل سکتا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گھر والی کو، بیوی کو سختی سے منایا، حالانکہ دنیا سے رخصت نہیں ہو رہے تھے، کیفیت ایسی تھی، دل کمزور خواتین، کہہ بیٹھی کچھ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر اس کی نفی کی۔ یہ معیار ہونا چاہیے، اسلام ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، ہمارے ایمان کی کیفیت یہ والی ہونی چاہیے، اللہ اور اس کا رسول ہم سے یہ چاہتے ہیں، یہ دعوت دین کی، یہ تبلیغ ہمیں یہ کرنی چاہیے۔ ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اس سے کہ الگ بھی ہیں، ایمان کی کمزوری کی حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، لیکن کیا خیال ہے، ایمان کی کمزوری ہی ہم نے ہمیشہ رکھنی، اپنے ایمان سے متعلق ہم نے فکر مند نہیں ہونا، اپنے ایمان کو ہمیشہ کمزور رکھنا ہے، اپنی پوری زندگی کو اسی لیول پر گزار دینا ہے، پھر تو ہمارا حساب بڑا مشکل ہو جائے۔ اگر ہم ایمان کی کمزوری کی حالت میں اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں، اس کی بلندی کے لیے کوشش نہیں کرتے، اس کی مضبوطی کے لیے کچھ نہیں کرتے، تو پھر ہم ہلاکت اور تباہی ہوئے، پھر تو ہم خود فتنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ آج ہم جس چیز پر خاموش ہیں، کل کو ہم اس کا خود شکار ہو جائیں گے، ہم نہیں، ہماری اولاد نہیں، اولاد کی اولاد، نیچے سے نیچے کوئی نہ کوئی اس میں شکار ہو جائے، اور یہ ہم بخوبی دیکھ سکتے ہیں، اپنی آنکھوں سے ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، ہر چیز ہمارے سامنے آیا ہے، واضح ہے، اس کے باوجود ہم اگر دھوکے میں رہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے رکھیں، تو پھر ہم سے بڑا نادان تو کوئی نہیں، ہم سے بڑا نادان تو کوئی نہیں ہو سکتا کہ ہم فتنوں کا شکار اپنے آپ کو کرتے چلے جا رہے ہیں، اپنی نسل کو تباہ کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے آخر میں اس بات کو گنا ہے، وذالک اضعف الایمان کے جو الفاظ ہیں، ہم نے اپنی پوری زندگی کا انحصار ان الفاظ پر کر دیا ہے، اس سے پہلے کے جو الفاظ ہیں اس پر غور کرنے کی کیا ضرورت نہیں، اس لیے ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ ہم ایمان کے اس لیول پر جا چکے ہیں کہ ہم ان فتنوں کو جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے، اور جو ان کا شکار ہے ان کو بچانے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اور یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، فتنہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اس پر ہے کہ میں تمہارے گھروں پر فتنے ایسے برستے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے، یہ فتنوں کا شکار، یہی فتنے ایمان کو کمزور کرنے والے، پھر ایمان سے بندے کو خالی کرنے والے، ان کا تحفظ نہ کیا گیا، اپنے آپ کو اس سے بچایا نہ گیا، اپنے ایمان کی کیفیت کو مضبوط نہ کیا گیا، اس کو بلند نہ کیا گیا، تو وہ وقت بھی دور نہیں کہ ہم اس ایمانی کیفیت سے اپنے آپ کو پورا خالی کریں، ہمارا دامن اس سے بھی خالی ہو جائے گا، پھر ہم اچھے اور برے کے فرق بھی نہیں کر سکیں گے، اس کی تمیز بھی بھول جائیں گے، ہمارا دل اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہوگا کہ ہاں یہ برا کام ہے چھوڑ دو، اس کی تمیز ہی نہیں کر سکیں گے کہ ہاں یہ برا ہے یا اچھا۔ کیوں؟ ایمان اتنا زیادہ کمزور ہے، بلکہ کمزور نہیں، ایمان دل سے نکل چکا، پھر ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے، پھر ہم کیا ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ میں نے تو نہیں کیا، وہ فلاں کر رہا، میرے گھر میں تو نہیں ہے، ہمسائے میں نہیں، محلے میں ہے، وہ فلاں کر رہا ہے، میری بلا سے جائے، میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب آپ سے جب تربیت لے کر جاتے، تعلیم لے کر جاتے، تو سب سے پہلے اپنے گھر پر امپلیمنٹ کرتے، پریکٹیکل کر کے اپنے گھر میں دکھاتے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ کے سامنے رکھی، اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کا تحفظ کرنا ہے اپنی نسل کو بچانے کے لیے،
اپنے ایمان کا تحفظ کرنا ہے اپنی آخرت کو بچانے کے لیے، اپنی قبر کو بچانے کے لیے۔ اپنے رب کے سامنے جب کھڑے ہوں تو ایمان کی کیفیت یہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی، وہ اعلان کر دے کہ آج میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی، وہ اعلان کر دے کہ جاؤ بغیر حساب کتاب جنت۔ ہم نے اپنے ایمان کو اس لیول پر رکھنا۔ آج کی گرمی برداشت نہیں، اللہ کی گرمی بھی برداشت نہیں کر سکیں، یہ یاد رکھ لینا چاہیے۔ اور ایمان کا تحفظ جو کر جائے گا وہی دنیا میں بھی اور وہی آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ موضوع ابھی آدھا بھی نہیں ہوا، وقت ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے توفیق دی تو اسی کو انشاءاللہ اگلے جمعہ میں ذکر کریں گے۔